لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ انسانوں میں سب سے افضل وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ ایک حدیث میں آئے کہ اللہ کو سب سے پیارا وہ ہے کہ جو لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑے اور اللہ کا تعلق لوگوں سے جوڑے۔ اب لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کسی کو سمجھائیں گے، تبلیغ کریں گے، ترغیب دیں گے، فضائل سنائیں گے، مسجد میں لائیں گے سمجھا کر۔ آج ہمیں تو اپنی فکر ہوتی ہے نا، جو بے نمازی ہیں ان کی فکر ہمیں نہیں ہوتی، اس لیے کہتے ہیں جتنے بے نمازی ہیں نا وہ بے نمازی اس لیے ہیں کہ نمازی تبلیغ نہیں کرتے۔ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم تبلیغ کریں گے تو لوگ اللہ سے جڑیں گے۔ اللہ کو لوگوں کے ساتھ جوڑنا کیا مطلب یہ ہے کہ اس کو تو تبلیغ کرتے ہیں لیکن اس کو ہدایت تو اللہ نے دینی ہے۔ راتوں کو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کو ہدایت دے دے۔ جنید جمشید کے بارے میں جب وہ ہدایت پہ آیا تو مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں کتنی راتیں جاگ کر اس کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ جو نبی ہوتا تھا وہ نبی دن میں تبلیغ کرتا تھا اور راتوں کو اللہ سے مانگتا تھا، اور یہی داعی کا کام ہے، مبلغ کا کام ہے کہ وہ دن میں لوگوں میں پھرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے اور راتوں کو اللہ سے مانگتا ہے۔ راتوں کو اللہ سے مانگنا یہ ہے اللہ کا تعلق لوگوں سے جوڑنا کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کو کیا خوشخبری سنائی تھی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے عمر تجھے مبارک ہو، پنجشنبہ میں جمعرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی تیرے لیے کہ اے اللہ تجھے ان دو عمروں میں سے، عمر بن ہشام ابو جہل کا نام تھا، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو یا اللہ اس سے دین کو تقویت عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے کہ تیرے حق میں اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے لیے دعا کروائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری والدہ کو ہدایت مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اسی وقت ہے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ دعا سنی، ابو ہریرہ بھاگے وہاں سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کی دعا جلدی کب پہنچتی ہے آسمانوں میں یا میں جلدی پہنچتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں بھاگا، ان کی طبیعت میں بڑا مزاح تھا۔ اور میں دیکھتا ہوں اللہ کے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں میں گھر گیا تو دروازہ بند تھا، میں نے دستک دی، آواز دی، اندر سے آواز آئی ابو ہریرہ رک جاؤ۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے نالی میں سے پانی گزرتے ہوئے دیکھا، تھوڑی دیر میں نے انتظار کیا، میں سمجھ گیا والدہ غسل کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا تو دروازہ کھولتے ہی کہا ابو ہریرہ میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ ہے اللہ کا تعلق بندوں سے جوڑنا۔ فرمایا تم لوگوں میں اللہ کو وہ سب سے زیادہ پیارا ہے جو لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑے اور اللہ کا تعلق لوگوں سے جوڑے۔ عوام الناس میں داعی عوام الناس میں افضل ہے، اور علماء میں جو علم ظاہر کی تبلیغ کرتے ہیں وہ افضل ہے، اور صوفیہ علم باطن کی طرف بلاتے ہیں، باطنی صفات کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور علماء صوفیہ اور عوام الناس میں وہ سب سے افضل ہے جو عالم بھی ہو، صوفی بھی ہو، ظاہر کے علم کی تبلیغ بھی کرتا ہو اور باطن کے علم کی تبلیغ بھی کرتا ہو۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے پاس بلا لیا، لیکن آپ کے کام کو اللہ نے اپنے بندوں کے اندر جاری فرما کر اس رحمت کو جاری فرما دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ ایک جواب